ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق لتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي یا رحمت للعالمین. ہزار بار مشویم دهن ز مشک و گلاب روز نام تو گفتن کمال بی ادبی است. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دا مانے والے رسول. انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مالک کائنات جل وعلا کا کروڑہ شکر اور احسان کہ جس کی توفیق سے آج ہم نماز جمعہ کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہیں اور کروڑوں درود اور سلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے نالین پاک کے تصدق سے اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اللہ کے حضور جھکنے کے لیے آ گئے. قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 اس کے کچھ حصہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین ومبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لتحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو پوری دنیا کے انسان ہیں یہ ایک ہی امت تھے. کان الناس امۃ واحدہ، پوری دنیا کے جو انسان ہیں یہ ایک ہی خاندان کے سے تھے، ایک ہی گروہ میں سے تھے، ایک ہی امت تھے.
نہ کوئی دوسری امت تھی، نہ کوئی دوسرا فرقہ تھا، اور نہ ہی کوئی دوسرا مذہب تھا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، پھر اللہ نے اس امت جو ایک ہی تھی اور ایک ہی گروہ تھا اس کی طرف بھیجے اپنے انبیاء، وَمُبَشِّرِينَ، اور خوشخبریاں سنانے والے بھیجے، وَمُنذِرِينَ، اور ڈر سنانے والے بھیجے۔ اللہ نے فرمایا اگر اس امت کو ایک ہی رہنا تھا، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ واحد امت جو ہے، ایک امت جو ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، تفرقہ بازی میں بٹ جائے گی، مختلف طبقات میں بٹ جائے گی، مختلف نسلوں میں بٹ جائے گی، مختلف مذاہب میں بٹ جائے گی، مختلف عقائد میں بٹ جائے گی، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو اللہ نہ نبیوں کو بھیجتا، نہ خوشخبری دینے والوں کو بھیجتا، اور نہ ہی ڈر سنانے والوں کو بھیجتا۔ اللہ نے یہ جو انبیاء بھیجے ہیں اور خوشخبریاں سنانے والے بھیجے ہیں اور ڈر سنانے والے اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے یہ خطرہ تھا کہ تم ایک ہی گروہ، ایک ہی خاندان، ایک ہی باپ کی اولاد ہو اور ایک ہی امت ہو، تم مختلف طبقات میں بٹ جاؤ گے، اس لیے میں نے ان کو بھیجا۔ اور اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ فرماتا ہے پھر جب میں نے انبیاء کو بھیجا، خوشخبریاں سنانے والوں کو بھیجا، ڈر سنانے والوں کو بھیجا، تو ان کے ساتھ میں نے ایک کتاب بھی نازل فرمائی، بالحق، حق کے ساتھ۔ یعنی فرمایا کہ جو نبی آئے وہ بھی حق تھے، جو خوشخبریاں دینے والے آئے وہ بھی حق تھے، جو ڈر سنانے والے آئے وہ بھی حق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کتاب کو نازل فرمایا، ان پر نازل کرنے والی کتابیں بھی حق تھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ کتاب کو بھیجا حق کے ساتھ تاکہ جو امت میں اختلاف بڑھ چکے ہیں ان کو وہ ختم کرا دیں۔ کیسے ختم کرائیں گے؟ کون ختم کرائے گا؟ انبیاء۔ پہلے نمبر پر کون ختم کرائیں گے؟ انبیاء۔ پھر کون ختم کرائیں گے؟ بشارت دینے والے، خوشخبریاں سنانے والے، وہ بھی انبیاء ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا مبشرین، منذرین، وہ امت کا اختلاف ختم کرائیں گے جو ڈر سنانے والے ہیں، وہ بھی انبیاء ہیں۔ اور پھر فرمایا ان کے اوپر جو میں نے کتابیں نازل کی وہ امت کا اختلاف ختم کرائیں گی بالحق، حق کے ساتھ۔ یعنی انبیاء خوشخبریاں سنانے والے، ڈر سنانے والے، اور کتاب ہمیشہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے گی۔ آج کا جو میرا موضوع ہے اس قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں سے وہ ایک لفظ ہے صرف، جس پر میں اللہ نے جتنی توفیق دی، جتنا اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اس پر میں کوشش کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالی جائے، اور وہ ہے مبشرین، خوشخبریاں سنانے والے۔ اب خوشخبری کیا ہے؟ یہ ساری باتیں ہم نے اللہ کے قرآن سے پوچھ لی۔ قرآن ایک ایسا صحیفہ انقلاب ہے جس میں اوپر سے لے کر نیچے تک، زمین سے لے کر آسمان تک، کائنات، مادی کائنات ہو یا کائنات ارض و سماوات ہو، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے یا ایسا کوئی علم نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ فرمایا۔ تو آج ہم نے
قرآن سے پوچھنا ہے کہ خوشخبری دینے والے کون تھے اور خوشخبری کیا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خوشخبری کہتے ہیں اچھی خبر کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ جس خبر کو سن کر انسان فرحت محسوس کرے، جس کو سن کر انسان خوشی محسوس کرے، ہر اس خبر کو خوشخبری کہتے ہیں جو انسان سنے تو طبیعت مچل اٹھے، اس خبر کو کہتے ہیں خوشخبری۔ اور دوسرے نمبر پر ہر خوشخبری ہر جگہ پر خوشخبری ہوتی بھی نہیں ہے۔ ہر اچھی خبر ہر جگہ پر خوشخبری نہیں ہوتی، ہر جگہ پر وہ خبر ہوتی ہے۔ حقیقت بھی اس کی یہ ہے کہ خبر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہم نے خوش بھی لگانا ہے تو بن جائے گی خوشخبری، اور پھر اگر ہم نے اس کے ساتھ بد لگا دیا تو وہ بن جائے گی بدخبری، بری خبر۔ تو خبر باہر کا خبر ہوتی ہے، ہر جگہ پہ اس کا ایک جیسا اثر نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو مثال کے طور پر انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوا، پاکستان جیت گیا، انڈیا نے پاکستان پر مہربانی کر دی۔ ویسے یہ کبھی نہیں ہوا، ہمیشہ پاکستان مہربان رہتا ہے دوسرے ملکوں میں، پاکستانی ٹیم مہربانی کرتی رہتی ہے اور یہ مہربانی کرتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں۔ تو پچھلی دفعہ انڈیا نے مہربانی کر دی پاکستان پہ اور یہ میچ جیت گیا۔ اب ایمان سے بتائیں پاکستان کے لیے یہ خبر تھی، کیسی خبر تھی؟ پاکستان کے لیے یہ خوش خبری تھی، میچ جو جیتا ہے۔ اور یہی خبر انڈیا والوں کے لیے کیا تھی؟ بد خبری تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر ہوتی ہے، وہی خبر ایک جگہ پر خبر مسرت ہوتی ہے، وہی خبر اگر دوسری جگہ پر جائے تو خبر بد ہوتی ہے، اور تیسری جگہ پر جائے تو نہ خبر مسرت ہوتی ہے نہ خبر بد ہوتی ہے، بس وہ خبر ہوتی ہے۔ اب میں خطیب ہوں، آرمی چیف نیا بن گیا ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف نیا بن گیا، مجھے اس سے کیا غرض؟ میرے لیے وہ خبر ہے۔ جن کے لیے بنا ہے، جن کا چیف جس کور کا بنا ہے، جس کارپوریشن کا بنا ہے، ان کے لیے اچھی خبر ہے اور دشمنوں کے لیے بری خبر ہے۔ اب ہم جیسے لوگ، ہمیں نہ اچھا ہے نہ برا ہے، جو بھی ہے اس میں سسٹم چلانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر ہوتی ہے، کسی جگہ پر بری ہوتی ہے اور کسی جگہ پر وہ خبر بد ہوتی ہے۔ اب اللہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ مالک اب تو نے ہمارے لیے اچھی خبر کون سی بنائی ہے؟ قرآن سے ہم نے پوچھنا ہے اور قرآن گواہ ہے۔ کائنات میں زہرا کے بابا سے بڑھ کر اچھی خبر نہ کوئی آئی ہے نہ آ سکتی ہے۔ اس کائنات میں حسنین کے بابا سے بڑھ کر نہ کوئی اچھی خبر آئی ہے نہ آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے یہ خبر مسرت ہے، یہ اچھی خبر ہے، اور وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ خوشخبری ہے صرف مومنوں کے لیے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مومنوں کے لیے اس لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے بہت بڑا فضل ان پر کر دیا۔ تم پتہ یہ چلا اب مصطفیٰ کریم کا آنا اس سے اچھی کوئی خبر ہو سکتی ہے؟ نہیں، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے۔ کافروں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، کافروں کے لیے خبر بد ہے۔ انہوں نے تو اعلان کیا تھا کہ نبوت جانے والی ہے کسی اور قوم کے پاس، وہ تو پریشان تھے۔ تو مومنوں کے لیے اللہ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، میں نے ان پر اپنا فضل عظیم فرما دیا۔ اب سورہ فرقان ہے، میں آپ کو خوشخبری کی طرف لے اور پھر ہم آتے ہیں اصل اچھی خبر کی طرف، اصلی خوشخبری کی طرف۔ میں قرآن سے آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اچھی خبریں ہیں، خوشخبریاں ہیں، یہ ہیں کیا؟
تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان میں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 اور 49، اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، ہوا اس میں اشارہ ہے، اللہ زی اس کی طرف، وہ ذات ہے، اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے ارسل الریاح، جس نے ہواؤں کو بھیجا ہے، وہ اللہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا ہے، یا جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، کس لیے بھیجتا ہے؟ بشرا، خوشخبری سنانے کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ اللہ ہے جس نے ہوائیں بھیجی، اور کس لیے بھیجی؟ وہ خبر سنا رہی ہے۔ کیا سنا رہی ہے؟ کون سی خبر ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ ہر ایک کے لیے اچھی خبر ہے، گندوں کے لیے بھی اچھی ہے، ستھروں کے لیے بھی اچھی ہے، گندی زمین کے لیے بھی اچھی ہے، صاف زمین کے لیے بھی اچھی ہے، حیوانات کے لیے بھی اچھی ہے، جمادات کے لیے بھی اچھی ہے، نباتات کے لیے بھی اچھی ہے، انسانوں کے لیے بھی اچھی ہے، حیوانوں کے لیے بھی اچھی ہے، خبر ہی اچھی ہے۔ دینے والا کون ہے؟ فرمایا میری ہوائیں بشرن، خوشخبری دے رہی ہے۔ اب وہ خبر کیا ہے؟ بین یدیہ، اللہ فرماتا ہے ہوائیں آگے آگے آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ میرے پیچھے پیچھے خوشخبری آ رہی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے رحمت ہی، اللہ کی رحمت کی۔ اللہ ہوائیں چلاتا ہے اور وہ خوشخبری دیتی ہیں۔ خوشخبری کیا دیتی ہیں؟ اللہ کی رحمت کی، اور اللہ کی رحمت وہ بتاتی ہیں۔ اب ایمان سے بتائیں بزرگ جو بیٹھے ہیں، جب انٹرنیٹ نہیں تھا، ہوائیں چلتی تھی، ہواؤں کا چلنا دیکھ کر بزرگ کہتے تھے ہواؤں کی ٹھنڈک بتا رہی ہے کہ بارش پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میگھ برسنے والا ہے۔ آج تو ایک ایک لمحے کا پتہ ہے، اگلے گھنٹے میں ایک، اب 1:30 بجے ہے، 2:30 بجے موسم کیسا ہوگا تو پتہ ہے، کل کیسا ہوگا۔ لوگ شادیوں کی تاریخ رکھتے ہیں، ایک ایک مہینہ پہلے کا خبر لے لیتے ہیں کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو موسم کیسا ہوگا۔ پہلے زمانے میں یہ نہیں تھا، اللہ نے اس زمانے کی بات نہیں کی۔ اللہ فرما رہا ہے جو پہلا زمانہ ہے، ذرا غور کر، والذی ارسل الریاح، اللہ ہواؤں کو بھیجتا تھا، آگے آگے ہوائیں ہوتی تھی، ہواؤں میں ٹھنڈ ہوتی تھی، ان کی ٹھنڈک کو محسوس کر کے لوگ محسوس کیا کرتے تھے کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہوائیں آتی تھی، وہ خبر دینے آتی تھی میرے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ مولا کیا آ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میری بارش آ رہی ہے۔ اب آگے آگے ہوائیں ہیں، پیچھے پیچھے پانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا، جب ہوائیں آتی تھی خوشخبری سناتی تھی، اور خوشخبری بھی میری رحمت کے ساتھ سناتی تھی، پھر اللہ کیا کرتا تھا؟ اللہ فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ پھر آسمان سے پاک اور پاکیزہ پانی نازل فرماتا تھا بارش کی صورت میں۔ یہ سورہ فرقان ہے۔ پاک اور پاکیزہ پانی، گندا پانی نہیں، عام پانی بھی نہیں، صاف ستھرا بھی نہیں، پاکیزہ، طہورا، طاہر سے نکلا ہے، تطہیرا، یطہرکم تطہیرا، جسے اللہ پاک کہتا ہے، وہ پاک جسے اللہ تطہیر کی اجازت عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم جو کہتے ہو یہ چیز پاک ہے، تم کہتے ہو دودھ پاک ہے، ہاں دودھ پاک ہے، دودھ پینے سے فائدہ ہوگا، دودھ تمہیں طہارت نہیں دے سکتا۔ طہارت دے سکتا ہے دودھ؟ وجود ناپاک ہو تو ہم دودھ سے نہا لیں، پاک وجود ہو جائے گا؟ نہیں۔ فرمایا تم کہتے ہو پاک ہے، میں بھی کہتا ہوں پاک ہے، تمہیں فائدہ دے گا لیکن تمہیں پاک نہیں کر سکے گا۔ مہنگے سے
برستا نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے ہواؤں کو بھیجا. جس چیز کی ہوائیں خوشخبری دے رہی ہیں وہ میری رحمت ہے, اور میری رحمت کے ساتھ جو محسو میں آنے والی ہے وہ پاک پاکیزہ صاف ستھرا پانی ہے. اللہ فرماتا ہے میں آسمان سے پھر صاف اور ستھرا پانی نازل کرتا ہوں. اب ایمان سے بتائیں, پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ پانی آتا ہے؟ نہیں. پانی ڈائریکٹ کے اللہ برسا سکتا ہے, اللہ تو قادر مطلق ہے. اس کو کون پوچھے؟ ڈائریکٹ آسمان سے پانی آ جائے, لوگ فائدہ اٹھا لیں. پانی تو بارش تو کوئی ہے, اب دھوپ ہے تو دھوپ میں بارش آ جائے, اللہ قادر مطلق ہے, فائدہ اس کا بھی. اتنے اللہ نے فرمایا نہیں, میرا نظام قدرت ہے, میں آگے آگے ہواؤں کو بھیجتا ہوں. وہ ہواؤں میں ان کی ٹھنڈک ہوتی ہے, وہ ہوائیں میری رحمت سے آتی ہیں اور وہ بتاتی ہے میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے کوئی. مولا کیا آ رہا ہے؟ فرمایا میرے پیچھے پیچھے اچھی خبر آ رہی ہے. وہ اچھی خبر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ طیب طاہر اور پاکیزہ پانی ہے. من السماء ماء طہورا. مولا اب وہ پانی کرتا کیا ہے جسے تو طاہر کہہ رہا ہے اور طہورا کہہ رہا ہے. ٹائم چلیے جو اللہ کو منظور ہے. اللہ نے فرمایا لنحییہ بہ بلدۃ میتا. وہ جو طیب اور طاہر پانی میں بھیجتا ہوں وہ مردہ شہروں کو زندگی بخشتا ہے. اللہ فرما رہا ہے لنحییہ بہ بلدۃ میتا, اس کے ساتھ جو مردہ شہر ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں. ونسقیہ مما خلقنا, اس سے مردہ شہر ہی زندہ نہیں ہوتے. اللہ فرما رہا ہے جو جو مخلوق میں نے اس کائنات میں بھیجی ہے وہ اس پانی سے سیراب ہوتی ہے. ماء طہورا سے اللہ فرما رہا ہے کہ مردہ شہر بھی زندہ ہوتے ہیں اور میری مخلوق ان میں سے پانی پیتی بھی ہے. انعاما و اناسیا کثیرا. اللہ فرماتا ہے چوپائے بھی اسی پانی کو پیتے ہیں, انسان بھی اسی پانی کو پیتے ہیں. انسانوں کی زندگی بھی اسی پانی کے ساتھ ہے اور حیوانوں کی زندگی بھی اللہ فرما رہا ہے اسی پانی کے ساتھ ہے. تو یہ کس نے خوشخبری دی؟ ہواؤں نے دی. کس نے خوشخبری دی؟ ہواؤں نے دی. اللہ نے فرمایا پہلے میں نے ہوائیں بھیجی, دوسرے نمبر میں انہوں نے خوشخبری سنائی, تیسرا بتایا میرے پیچھے پیچھے کچھ آ رہا ہے. فرمایا کیا آ رہا ہے؟ پاک اور پاکیزہ پانی آ رہا ہے جس میں حیات ہے, مردہ شہروں کی حیات ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وہاں مردہ شہر زندہ ہو جاتے ہیں کیونکہ پانی کی وجہ سے ہی زندگی ہے. پانی کی وجہ سے ہی زندگی ہے. اور اللہ فرماتا ہے پانی وہ بھیجتا ہوں جو طاہر بھی ہوتا ہے اور مطہر بھی ہوتا ہے. دودھ خالی طاہر ہوتا ہے, مطہر نہیں ہوتا. مطہر اس کو کہتے ہیں جو جس کے ساتھ لگے خود بھی پاک ہو اور جس کے ساتھ لگے اسے بھی پاک کر دے, اسے کہتے ہیں مطہر. اللہ نے فرمایا میں نے عام پانی کی بات نہیں کی جو آسمانوں سے نازل کرتا ہوں, وہ پاک پانی ایسا ہے جو اس کے ساتھ لگتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. اب یہ خوشخبری کس نے دی؟ ہواؤں نے دی. یہ ساری خبر کس نے دی؟ ہواؤں نے دی. اللہ نے ہواؤں کے ذریعے ہمیں خبر عطا فرمائی. اللہ فرماتا ہے میں ہوائیں چلاتا ہوں تاکہ لوگ محسوس کر سکیں کہ پیچھے پیچھے رحمت آ رہی ہے. اب آگے چلتے ہیں. سورہ صاف آیت نمبر 6. اللہ نے یہاں پر ایک اور خوشخبری کا ذکر کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم. اے میری قوم, اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا, کیا کہا؟ فرمایا یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کی قوم, اے بنی اسرائیل, اے قبیلہ اسرائیل, انی رسول اللہ علیکم, میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. کس کو فرما رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو. اور آگے فرما بین یدیہ من التوراۃ, اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. اور پھر آگے اللہ نے ذکر فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ, اور میں تمہیں آیا اس لیے ہوں
تاکہ میں کتاب کی تلاوت بھی کروں، تمہیں گندگی سے نکال کر اچھائی کی طرف بھی لے آؤں۔ اصل میرا جو مقصد ہے وہ آنے کا یہ ہے، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا میں بھی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ موسیٰ، عیسیٰ تیری خوشخبری کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بعد ایک اچھی خبر آنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں خوشخبری یہ لے کر آیا ہوں کہ میرے بعد جو رسول آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے، جو میرا بھی رسول ہے تمہارا بھی رسول ہے۔ اب پانی کی خوشخبری کس نے دی؟ ہواؤں نے۔ پانی کی خوشخبری کس نے دی؟ ہواؤں نے۔ پتا چلا اللہ کی طرف سے جب پانی نازل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جو رحمت اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے وہ خود بھی پاک ہوتی ہے، جس کے ساتھ لگ جائے اسے بھی پاک کر دیتی ہے۔ ہواؤں کی خوشخبری اور ہے، علیہ السلام کی خوشخبری اور ہے۔ عیسیٰ آپ کس کی خوشخبری دے رہے ہیں؟ فرمایا میں رسول کی دے رہا ہوں، وہ رسول بھی اللہ کی رحمت سے آ رہا ہے، جس طرح اللہ نے ہوائیں بھیجی تھی، اللہ نے پانی برسایا تھا، وہ اللہ کی رحمت تھی، وہ اسی طریقے سے آ رہا ہے۔ عیسیٰ نے فرمایا نہیں، ہواؤں کی خوشخبری اور تھی، میری خوشخبری اور ہے۔ موسیٰ عیسیٰ تیری خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا پانی آیا تھا اللہ کی رحمت سے، پانی آیا تھا اللہ کی رحمت سے، یہ رحمت سے نہیں آ رہا، بلکہ جس کی خوشخبری نبی دیتا ہے وہ ذات ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر رحمت آتی ہے، جو رحمت کی وجہ سے نہیں آ رہا، جو خود رحمت بن کر آ رہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو خود رحمت بن کر آ رہا ہے۔ اب اس رحمت کا ذکر اللہ نے پھر آگے فرمایا کہ جس رحمت کی جو خود رحمت تو آ چکی، ساری کائنات وجود میں آئی کس کی وجہ سے؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ ساری کائنات کس کی وجہ سے وجود میں آئی؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ اور خود رحمت بن کر کون آئے؟ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحمت کی وجہ سے آتا ہے اس کی خوشخبری ہوائیں دیتی ہیں، جو خود رحمت بن کر آتا ہے اس کی خوشخبری انبیاء دے رہے ہیں۔ آگے اللہ نے اس رحمت کا ذکر کیا، منٹ 5 رہ گئے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مبارکہ روم میں آیت نمبر 46، فرمایا ومن آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اللہ اپنی اس رحمت کا ذکر کر رہا ہے جس کی خبر عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ اللہ فرمایا ومن آیاتہ، اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے ان یرسل الریاح، کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ پہلے بھی ہواؤں کا ذکر سورہ فرقان میں کیا، اب یہاں پر پھر کروا رہا ہے اللہ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں ہواؤں کو بھیجتا ہوں۔ مولا کس لیے بھیجتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مبشرات، وہ ہوائیں خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں۔ وہ ہوائیں کیا ہوتی ہیں؟ خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں۔ اب اللہ نے آگے اور بات مزیدار کر دی۔ پچھلے تو بارش کی بات کی اللہ نے، یہاں پر بارش کی بات نہیں ہے۔ مولا تیری آیتوں میں سے، تیری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تو ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشخبری دیتی ہے۔ مولا کس کی خوشخبری دیتی ہے؟ فرمایا وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا سکے۔ ہر چیز اس کی رحمت کی وجہ سے آئی، اور جو خود رحمت بن کر آیا۔ اللہ فرماتا ہے میری نشانی ایک یہ بھی ہے کہ میں نے ہوائیں چلائی، وہ ہوائیں یہ ہوائیں نہیں تھی جن کی وجہ سے پانی برستا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ہواؤں کی بات نہیں ہو رہی، وہ ہوائیں اور ہیں جو پانی کی خوشخبری دیتی ہے، یہ ہوائیں اور ہیں جو پیچھے پیچھے، جن کے پیچھے پیچھے رحمت بن کر آ رہا تھا، یہ انبیاء تھے جو خوشخبریاں سناتے گئے کہ میرے پیچھے پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب میں
وہ رحمت کیا ہے؟ اللہ فرماتا والے تجری الفلک بامرہ، یہ رحمت وہ ہے، اس رحمت کی وجہ سے اللہ کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں۔ اب کشتی سے کیا مراد ہے؟ وقت ہو گیا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے اس رحمت کی وجہ سے کشتیاں چلتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں کی بنیاد پر کشتیاں چلتی ہیں، یہ میری رحمت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، مولا کس لیے یہ کشتیاں چلاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کشتیاں جب چلاتا ہوں، اب اللہ تو قادر مطلق ہے، ایسے بھی کشتیاں چلا سکتا ہے، مولا تو ہواؤں کا ذکر کر کیوں کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا اس زمانے کو نہیں، اس زمانے میں گئے جب کشتیاں چلتی تھی، درمیان میں باغبان ہوتا تھا، باغبان سے ہوائیں ٹکراتی تھی، پتہ چل جاتا تھا اللہ کی رحمت سے ہوائیں چل رہی ہے، باغبان بتاتے تھے کہ ہوا چل رہی ہے، مولا یہ باغبان، یہ بانس، یہ ہوائیں، یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ کشتیاں تو تیرے فضل سے چل رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میری اس نعمت کو، اس میری رحمت کو، کشتیوں کو چلتے ہوئے دیکھتے جاؤ اور مجھے مانتے جاؤ۔ دیکھو ان کشتیوں کو اور مانو کس کو؟ اللہ کو مانو۔ اللہ نے فرمایا جس کی خوشخبری ہواؤں نے دی تھی وہ آسمان سے نازل ہونے والا پانی تھا، جس کی خوشخبری عیسیٰ نے دی تھی وہ میری رحمت تھی، اور کشتیوں کی مثال اللہ فرمانا اس لیے میں دے رہا ہوں لوگوں سمجھ جاؤ یہ کائنات کن فیکون کے کہنے سے وجود میں آ سکتی تھی، ساری کائنات کا نظام کن فیکون سے چل سکتا تھا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کائنات کی جو نفس ہے، کائنات کی اصل جو روح ہے، کائنات کی اصل جو ہوا چلتی ہے، جس ہوا کی وجہ سے یہ کائنات زندہ ہے، جس ہوا کی وجہ سے جانوروں کی حیات ہے، جس ہوا کی وجہ سے انسانوں کی حیات ہے، جس ہوا کی وجہ سے شہر زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ شہر زندہ ہوتے ہیں جو مردہ ہو چکے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری کی ساری نظام جو میرا چل رہا ہے یہ سارا رحمت مصطفیٰ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اسی نے کہا نا کہ واللیل تیرے سائے کیسو کا تراشا، آقا یہ جو واللیل اللہ نے فرمایا آپ میں جو سایہ ہے اس سائے کو کہتے ہیں والعصر، واللیل رات جو ڈھلتی ہے محبوب یہ تو آپ کے سائے سے ڈھلتی ہے، اور واللیل تیرے سائے کیسو کا تراشا، اور والعصر تیری نیند نگاہی کی ادا ہے۔ محبوب جب شام ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے، جب وہ پلکیں جھپکتا ہے تو وہ عصر کا وقت ہو جاتا ہے، جب زلفیں سنوارتا ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ واللیل تیرے سائے کیسو کا تراشا، اور والعصر تیری نیند نگاہی کی ادا ہے۔ اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ سانسوں میں بہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، اور کلیوں کی کٹوروں پہ یا رسول اللہ آپ کا نام لکھا ہے، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینا سج رہا ہے۔ یا رسول اللہ اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے۔ اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، اور محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ اے گنبد خضرا کی مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔